بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے 1.5 کروڑ طلبہ و طالبات پاکستان میں 66,000 سے زیادہ اداروں میں ایک ترجمہ پڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ متفقہ ہے، اور وہ یہ سوچ دی جا رہی ہے کہ اس سے جو فرقہ واریت ہے وہ ختم ہوگی۔ اس میں سورۃ المعارج ہے، اور اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی، اسی دور میں سورۃ الحاقہ اور دوسری صورتیں نازل ہو رہی تھیں۔ اسی میں آگے چل کے بغیر کسی حوالے کے یہ بات لکھی ہے کہ بعض کتب تفاسیر میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر دوران خطبہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کے مقام قرب و ولایت یہ اہل تشیع کے ہاں وہ بنیادی عقیدہ ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے بعد 12 امام مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ امام اللہ کی آنکھ ہوتا ہے، اللہ کی زبان ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، اس پر وحی اترتی ہے، وہ حلال اور حرام جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یعنی یہ ختم نبوت کا واضح انکار ہے۔ یہاں یہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور اس پہ کوئی حوالہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں بتا رہے کہ یہ اہل تشیع کا ہے، اور جو روایت ہے وہ ملاحظہ کیجئے۔ تو جب یہ خبر یعنی مقام ولایت بیان کیا، اور حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اچھا، اہل تشیع کے ہاں اس کو ولایت کے معنی میں لا کر کہ جو علی کو ولی مانے، اللہ موسی مانے اور اللہ کی طرف سے امام مانے، یہ مراد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حارث بن نعمان فہری کو یہ خبر پہنچی تو اونٹنی پہ سوار ہو کے آیا۔ اس نے کہا دیکھو آپ نے ہمیں کہا، رسول اللہ سے کہہ رہا نعوذ باللہ، آپ نے ہمیں کہا اللہ کو ایک مانو، ہم نے مان لیا، آپ نے بولا نبی مانو، ہم نے مان لیا، آپ نے بولا آخرت کو مانو، ہم نے سب مان لیا، اب آپ بول رہے ہیں جی میرا چچا زاد بھائی جو ہے وہ علی وہ ولی ہے، موسی ہے، تو کیا آپ ہم اس کو بھی مانیں؟ تو حضور نے کہا اس نے کہا یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے؟ حضور نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے نا تو پھر دعا کرو میرے اوپر آسمان سے عذاب آئے، اور اس نے ایک قدم اٹھایا نہیں تھا کہ وہاں سے ایک پتھر آیا جو اس کے آر پار ہو گیا۔ یعنی وہ وحدانیت مان چکا تھا، نبوت مان چکا تھا، قیامت آخرت سب مان چکا تھا۔ تو کون ہوا؟ نعوذ باللہ صحابی ہوا نا۔ میں نعوذ باللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو گیا صحابی، اور یہ نبی کے سامنے اس بات پہ انکار کر رہا ہے کہ میں علی کی ولایت کو نہیں مانتا، اور عذاب کی بات کر رہا ہے، اور پھر آسمان سے عذاب آیا اور پتھر۔ پورے مسلمان دنیا کائنات اسلام میں یہ روایت نہیں ہے۔ یہ حارث بن نعمان فہری اس نام کا پورے کے پورے ذخیرہ احادیث کی روایت میں کوئی راوی نہیں ہے، یہ اہل تشیع کے ہاں ہیں، اور یہ ہمارے تیسری جماعت سے 10ویں جماعت کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے بچے پڑھیں گے، اور کل وہ ہم سے یہ یہیں سے تو اختلاف کرتے ہیں، یہاں تک تو سب سیٹ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں حضور واپس آ رہے تھے، غدیر خم پہ علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور نعوذ باللہ سب مرتد ہو گئے، بس 5 افراد اس میں رہ گئے جس کو یہ پنجتن 5 کہتے ہیں، اور یوں کر کے انہوں نے وہ ادھر ادھر نام۔ یہ ہے وہ چیز جو ہمارے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے آپ ایچیسن میں پڑھتے ہوں گے، آپ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، آپ ناسا میں ہوں، لیکن آپ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ کل آپ کا بچہ اہل تشیع والے عقائد کی طرح ختم نبوت کا انکار کر کے ولایت کا قائل ہو جائے۔ آپ یہ تو نہیں چاہیں گے کوئی ابو بکر و عمر کو گالیاں دے۔ آپ یہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ آپ کا بچہ کل تحریف قرآن کا عقیدہ رکھ کے بغیر حوالہ دیے یہ پوری اہل تشیع کی نقل کر کے۔ یہ ہے جی وہ خدمت جو مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے دی علم فاؤنڈیشن کر رہی ہے، جس کے لیے 45 لاکھ کتابیں تقسیم کر دی ہیں، اساتذہ کے لیے DVDیاں، ویب سائٹ اور کورسز اور ویڈیو اور ٹیچر گائیڈ اور مفت کتابیں اور 66,000 اسکول۔ یہ اتنی بڑی ڈکیتی ہو گئی ہے ہمارے عقائد پر کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے اس پہ احتجاج نہ کیا اور اس سے نہ روکا، کل میرے اور آپ کے بچے کافی کو، مستدرک الوسائل، جو اہل تشیع کی کتابیں جن میں تعریف قرآن کا عقیدہ ہے، ان کو حدیث کی کتابیں سمجھ کر پڑھیں گے۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں ہوش میں آؤ، میرا اللہ جانتا ہے یہ وہ زہر ہے جو شجاع الدین شیخ اور اس کی علم فاؤنڈیشن اور یہ تنظیم ہے، اور ایک ڈکیت اٹھتا ہے اور وہ پوری تنظیم کو کڈنیپ اور ہائی جیک کرتا ہے اور اٹھا کر شیعوں کے ساتھ ملا کر یہ کفر ہمارے بچوں کو پلا رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ تمہارا سکا نہیں ہے۔